بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اللہ نے فرمایا، ترجمہ سن لو پہلے، کہ تم دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دو، فیسب اللہ، تو وہ پھر پلٹ کر اللہ کو گالی دیں گے، عدوم، دشمنی میں، بغیر علم، جہالت کے اندر۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دو، تو وہ پھر پلٹ کر مجھے گالی دیں گے دشمنی میں۔ تو علماء دیوبند بریلی کے درمیان تصفیے کے لیے آج کی ویڈیو بن رہی ہے۔ مفتی عبدالاحد قریشی سجان گڑھ والے اپنے اکابروں کو گالیاں دلوا رہے ہیں۔ مفتی کلیم حنفی صاحب اپنے فاضل بریلوی کو گالی دلوا رہے ہیں، یعنی زبان سے تو نہیں کہہ رہے کہ تم ہمارے فاضل بریلوی کو گالی دو، نہ مفتی عبدالاحد قریشی کہہ رہے کہ تم ہمارے اکابروں کو گالی دو، لیکن دونوں نے طریقہ وہ اپنایا ہے کہ تم ہمارے عالموں کو گالیاں دو، ہم تمہارے عالموں کو گالیاں دیں گے، کیونکہ طریقہ ایسے اپنا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے منع فرمایا کہ تم دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دو، وہ پلٹ کر مجھے گالی دیں گے دشمنی میں۔ قرآن میں ہے کہ وہ پلٹ کر مجھے گالی دیں گے دشمنی میں۔ تو اگر کلیم حنفی صاحب نے علماء دیوبند کو گالیاں دیں اور اس طرح کی گالیاں دیں کہ حضرت فاضل بریلوی نے بھی کبھی زندگی میں ایسی گالیاں نہیں دی، یعنی جو طریقہ اپنایا بدتمیزی کا، کبھی فاضل بریلوی نے ایسی بدتمیزی کا طریقہ نہیں اپنایا، نہ ان کے ماننے والوں نے کبھی اپنایا، ورلڈ میں کسی نے بھی نہیں اپنایا۔ قمر الزمان صاحب جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، قابل عالم ہیں، وہ بھی کبھی ایسی بات نہیں کرتے، نہ ایسی، یہ اگر سنا دیں گے تو رد کر دیں گے۔ اور قمر الزمان صاحب صلح کلی آدمی ہے، وہ تو بمبئی میں شاکر رضوی صاحب کے ساتھ میں تقریر کرتے ہیں، وہاں پر وہ صلح کلی ہیں۔ حضرت اظہری میاں صاحب ان کے خلاف ہیں، محدث کبیر صاحب بھی خلاف ہیں، اس لیے کہ قاری ظہیر جو سرپرست ہیں بمبئی کے سب سے بڑے مفسر نہیں ہیں، دنیا کے بریلویوں کے سب سے بڑے مفسر ہیں حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب۔ اسماعیل حبیب مسجد میں میری ملاقات ہے، ان تک کو جب بریلویوں نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ یہ علماء دیوبند کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ محدث کبیر نے اظہری میاں صاحب کا بیان ہے ان کے بارے میں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو پھر کلیم حنفی صاحب عبدالاحد قریشی صاحب کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ جو اپنے عالم کو نہیں چھوڑے بریلوی جماعت، وہ دوسروں کے عالموں کو کیا چھوڑ دے گی صاحب؟ کیا امید رکھ سکتے ہو؟ اس لیے دعوت اسلامی ایک المیہ، امام المناظرین شہر گجرات مفتی عبدالستار حمدانی صاحب نے الیاس قاضی کے خلاف کتاب لکھی ہے، پوری کتاب، لیکن بریلوی لوگ آپس میں اتنے شش پنج میں مبتلا ہے کہ ان کی کتاب جو اتنے زبردست لکھی ہے، کبھی بریلی سے عرس عالت سے اس کتاب کا پرچار نہیں ہوا کہ یہ کتاب خریدو، نہ مہاراجہ سے پرچار ہوا، نہ بلگرام سے ہوا۔ اب ان کا دل ٹوٹے گا تو میری طرح ہو جائیں گے کہ یار بھگاؤ، ان چکروں میں ہی مت پڑو دیوبند بریلی کے، اپنا سیدھا کام کرو، اسلام پیش کرو۔ آج کروڑوں کی تعداد جو ہے، اربوں کی، کروڑوں سے زیادہ، بلکہ دنیا میں 80% لوگ آج ہماری طرح الحمدللہ، بیچ والے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تم کہتے ہو کہ صلح کلی ملا کلی تمہاری نظر میں ہوں گے، مذبذب تمہاری نظر میں ہوں گے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس کا مطلب تم سمجھتے ہو کس کے بارے میں اللہ نے فرمایا؟ تم تو جس کو چاہو صلح کلی بنا دو، مذبذب بنا دو، یہ تمہاری نظر میں ہم مذبذب ہیں، اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم بھی نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آج ہماری تعداد پوری دنیا میں 80% ملے گی آپ کو، بلکہ 90% مل جائے گی۔ ہندوستان پاکستان میں تم لوگوں کی لڑائیاں ہیں، ورنہ پوری دنیا میں جائے تو ہماری مزاج کے ہیں، جیسا میں ہوں الحمدللہ۔ علامہ طاہر القادری اسی مزاج کے امام ہیں، اور نائب المجددین حضرت مولانا شاہی امام پنجاب عثمان صاحب اسی مزاج کے عالم ہیں۔ حضرت مولانا عثمان صاحب کسی فرقے کی تائید نہیں، نہ کسی کی مخالفت میں رہتے ہیں، سیدھا حق بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو۔ اگر کسی نے غلطی کی عالم نے تو کیوں تعویل کر رہا ہو؟ کیوں کر رہا ہو تعویل؟ کیا عالم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ تو پھر سیدھا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہمارے عالم معصوم ہیں؟ دونوں کہہ دیں، دونوں یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بریلی والے بھی کہہ دیں، کلیم حنفی صاحب سے پوچھو فاضل بریلی سے کیا غلطی نہیں ہوگی، تو یہی کہیں گے کہ نہیں، امکان ہے، ممکن ہے۔ ممکن کیا ہے؟ اب تو دنیا سے چلے گا، اب کیا ممکن ہے؟ ممکن تو جب ہو، جب آدمی دنیا میں ہے، تو اب کیا ممکن ہے؟ کہ نہیں ہم خطا سے ہم وہ معصوم نہیں مانتے، تو معصوم تو تم حضرت ابوبکر کو بھی نہیں مانتے، امام حسن حسین کو بھی نہیں مانتے۔ اشرف واسط جلالی تو امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ باغ فتح کے مسئلے میں خطا پر تھیں، اور فاضل بریلوی کے بارے میں دعوت اسلامی والوں کا عقیدہ ہے وہ کبھی خطا پر نہیں تھے، کبھی بھی
اور یہ دعوت اسلامی والوں کا عقیدہ ہے کہ ہاں امام حسین السلام کی والدہ نے جب باغ فتح کا مطالبہ کیا تو خطا پر تھیں. اشرف آصف جلالی نے اعلان کیا دعوت اسلامی والے حمایت کر رہا ہے, اور یہ لفظ کبھی فاضل بریلوی کے لیے نہیں بول سکتے تھے. یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا, لوگ ہمیں کافر بنا دیں گے. تو امام حسین السلام کی والدہ کے لیے تو تم بول سکتے ہو, لیکن فاضل بریلوی کے لیے یہی بات نہیں بول سکتے. دعوت اسلامی والے سوچتے ہیں کہ ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. وارے تم نے کتنا اونچا بنا دیا فاضل بریلوی کو. تو دونوں ایک دوسرے کے عالموں کو گالیاں دلوا رہے ہیں. طریقہ اپناؤ, صحیح اپناؤ. یہ کیا طریقہ ہے ایک دوسرے کو الٹا سیدھا بکنا؟ اس سے کیا قوم کی اصلاح ہوگی؟ دیکھیے کلیم حنفی صاحب نے تو ریکارڈ ہی توڑ دیا, ریکارڈ توڑ ڈالا. 2 دن کے بعد رپلائی دے رہا ہے کہ میں آپ کے گھر پہ آتا ہوں چند شرطوں کے ساتھ, اور یہ مردود شروع ہی میں ایسی زبان استعمال کر رہا ہے کہ رضا خانیت کو میں تمہارے گھر میں دفن کروں گا. ابے سور کے بچے, خنزیر کی اولاد, تیرا پالا ایسے شخص سے پڑا جو ہر طرح کی زبان بولنا جانتا ہے, اور سب کو معلوم ہے کہ میں سخت زبان ہوں اور اللہ و رسول کے دشمنوں کو میں گالیاں بھی دیتا ہوں. تیرا وہ حرام کا چنا قاسم نانوتوی, استغفر اللہ, وہ سور کا بچہ جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے, استغفر وہ اللہ, خنزیر اشرف علی تھانوی, استغفر وہ اللہ, مردود, وہ لعین, وہ انگریزوں کا پودا, وہ حرام خور رشید گنگوہی, استغفر اللہ, سور ملا سور, وہ خلیل امبیٹوی, استغفر وہ اللہ, حرام الدہر جہنم کا کنڈا. استغفر یہ اللہ, جتنے ملا ہے ان کے کفر پہ تیرا باپ مناظرہ کرے گا. ثم استغفر. کہہ رہا کہ میں تمہارے گھر پہ آ کے جتنے تمہاری جماعت کے مولانا ہے ان کی گستاخیوں پر مناظرہ کروں گا. تو تیرے دیکھیے آپ یہ کیسی زبان استعمال کی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب, کسی کو برے القاب سے مت پکارو, برے لقب سے مت پکارو, اللہ نے منع فرمایا ہے. اب اگر فاضل بریلوی کے ماننے والے ان کے بارے میں فتویٰ پوچھیں تو کیا جواب دیں گے؟ وہ بھی تائید کر دیں گے ہاں صحیح کیا, کچھ کہیں گے نہیں کیا. عجیب ڈرامے بازی چل رہی ہو. تو میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں 150 سال پرانے عالموں کی کتابیں پڑھو, کیا ان چکر میں پڑھے ان لوگوں کے. غلطیاں تو سب کی کتابیں مان کیوں نہیں رہے سب لوگ؟ مانیں گے نہیں, اس لیے تو جھگڑا بڑھ رہا ہے. ارے بھائی مان لو نا یار, یا تو پھر کہہ دو ہمارے عالم معصوم ہے, ختم بات, جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. سیدھے سیدھے کہو نا, غلطی مانو, غلطی ہے تو